السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ بہت عرصے سے میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں۔ کیا حالات مجھ پر گزرے اور میں نے کس طرح زندگی کو گزارا، ان لمحات کو گزارا۔ شادی کے شروع میں ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے پیار کرے، محبت کرے، جس گھر میں وہ گئی ہے وہ سب اس سے پیار کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت اگلے جو سسرال والے ہیں وہ آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لڑکی کو اپنے سروائیول کے لیے خود جنگ لڑنی پڑتی ہے، اور شروع میں وہ اگر اپنی مسائل کو اپنے ہسبینڈ کو بتائے تو وہ بھی اس طریقے سے اس کو جج نہیں کر پاتے، اور وہ سمجھ نہیں سکتے، بلکہ الٹا آپ کو ہی سمجھتے ہیں کہ وہ آپ جو ہیں وہ کلپریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کلپریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہی گناہ گار ہے اور آپ نے ہی قصور کیا ہوا ہے۔ تو بہت عرصہ گزرا میرے ساتھ، بہت برا ہوتا رہا۔ تو میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کو میں بتا سکتی۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ابراڈ رہتے تھے، اور ہسبینڈ کا ابراڈ رہنا ایک لڑکی کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہسبینڈ جو ہے اس کو آپ فون کر کے کچھ بتا رہے ہوتے ہو، اور آپ کے سسرال والے، جس میں آپ کی ساس ہو گئی، آپ کی نند ہوگی، یہ لوگ فون کر کے کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جو بتایا جا رہا ہوتا ہے ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی میرے گھر والے جو ہیں وہ بہت زیادہ ستائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب میری شادی جو ہے وہ بڑے اچھے موسم میں ہوئی تھی، 2018 میں ہوئی تھی، اور اس وقت آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب میں گھر آ رہی تھی تو دھوپ تھی اور اس میں ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی، اور میں بڑی حیران تھی کہ دھوپ میں بارش کس طرح ہو سکتی ہے۔ تو بڑا ہی خوبصورت بہرحال منظر تھا۔ جب میں کمرے میں آئی اور آرام سے بیٹھے بیٹھے تقریباً مجھے 9 بج گئے، نیند بھی آ رہی تھی، ظاہر سی بات ہے سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، بیٹھی تو آتے ساتھ میرے ہسبینڈ صاحب جو ہیں وہ جیسے ہر کسی کو ایک خاص جملہ کہا جاتا ہے، جی میری ماں کی عزت کرنی ہے، میری بہن کی عزت کرنی ہے، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے وہ نہیں کرنا۔ اسی طرح میرے ساتھ بھی سب کچھ ہوا۔ میں بیسکلی ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، اور میرے جو والدین ہیں انہوں نے مجھے بڑا پیار سے رکھا، اور میرے فادر نے مجھے بہت زیادہ کانفیڈینس دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت اچھی تعلیم میرے والدین نے مجھے دی۔ لیکن جب میں سسرال آئی تو مجھے لگا کہ شاید مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ یہ لوگ ہیں، اور میں تو بونگی سی ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ دنیا کیسی ہوتی ہے یا حالات کس طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ بیٹی جو ماں باپ کے گھر میں بہت اچھا کھانا بناتی تھی، بہت اچھی روٹی بناتی تھی، وہ جب سسرال میں آتی ہے تو وہ کس طرح کی روٹیاں وہ بناتی ہے، اور اس کی روٹیوں کو کیا سمجھ کے کتوں کو ڈال دیا جاتا ہے، وہ بھی اس وقت جب آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ گھر میں موجود نہ ہو۔ بہرحال میں نے تنہائی میں ان لمحات میں دل برداشتہ ہو کر، تنگ آ کر، مجھے جب کوئی ساتھی نظر نہیں آیا، میں یہ باتیں اپنی فیملی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی شروع میں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر فیملی کو بتایا تو وہ حساس طبیعت کے لوگ ہیں، سینسٹیو ہیں، والدین سینسٹیو ہوتے ہیں، تو وہ اپنی بیٹی کو نا ایک شیلٹر پرووائڈ دینا چاہتے ہوتے ہیں، تو وہ جو ان کا جو کردار ہوتا ہے وہ پھر آپ کی جو شادی شدہ زندگی میں ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے نا ڈائریز لکھنا شروع کر دی۔ جب مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی تو میں نا ڈائری کا ایک ورک لکھنا سٹارٹ کر دیتی تھی۔ تو یہ ایک جو آج میں آپ کو سنا رہی ہوں اپنی کہانی، یہ ہے جی 30 اکتوبر 2018 کی، جب میں تنگ ہو کر بیٹھی ہوئی تھی زندگی سے، یا ایسے کہہ لیں کہ مجبور تھی۔ تو دیکھتے ہیں، اب تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس وقت کیا لکھا تھا، لیکن آئیے اس ڈائری کے ورک کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں نے اس وقت کیا لکھا تھا۔ ہاں جی، تو جو دن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ منگل کا دن تھا، 30 اکتوبر کا دن تھا۔
2018 سال تھا. تو میں لکھتی ہوں جی. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ وقت کتنا ظالم ہوتا ہے، اتنی خوشیاں دے کے اچانک ایسی دلدل میں انسان کو پھینک دیتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ زندگی میں جو ہو رہا ہے اس کو سنبھالوں یا خود کو اس دلدل سے نکالوں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں شادی کرنے کے بعد خوش کیوں نہیں ہوں. مجھے اپنے شوہر سے بہت سی شکایات ہیں. میں اس کو کیوں پسند نہیں کر پا رہی. میرے دماغ میں اب یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں اپنے شوہر سے اپنی کوئی بات شیئر نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری ہر بات اپنی فیملی سے شیئر کرتے ہیں، چاہے وہ ان کی بہن ہو یا ماں. مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرا ان پہ کوئی حق نہیں. شادی سے پہلے میں نے بہت خواب سجائے تھے، لیکن میں اب سوچتی ہوں کہ میرے سارے خواب کیسے پورے ہوں گے. کتنی بیوقوف تھی میں، زندگی کو کتنا آسان اور دکھوں سے پاک سمجھتی تھی. ہر لمحے کو خوشی سے جیتی تھی، لیکن مجھے یہ کب پتا تھا کہ زندگی میں ایک ٹرن بھی آئے گا جس میں میرے لیے ایک امتحان ہوگا. مجھے زندگی گزارنی پڑے گی اکیلے. شادی کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد بھی اکیلے رہنا پڑے گا. ماں باپ اپنا فرض تو پورا کر دیتے ہیں، وہ یہ کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ جس بیٹی کو وہ بیاہ رہے ہیں وہ زندگی کی تلخ حقیقت کا مقابلہ کر بھی سکے گی یا نہیں. زندگی واقعی ایک آزمائش کا نام ہے، ایک ایسی آزمائش جس کو عبور کرنے میں کتنا وقت درکار ہے یہ کوئی نہیں جانتا. میری زندگی تو ویسے بھی بہت عجیب ہے. شوہر کے قریب جاؤں تو لڑائی ہو جاتی ہے، اپنی بات کا اظہار کرنے لگوں اور اس کی کوشش کروں تو وہ سمجھ نہیں پاتے اور مجھ سے ہی لڑ کے ناراض ہو جاتے ہیں. میری خامی یہ ہے کہ میں فوراً ہر بات کا ری ایکشن دیتی ہوں اور لڑائی کی مکمل حصے دار بن جاتی ہوں. یہاں تک جی میں نے اپنی کہانی لکھی تھی، اور یہ 10:30 بجے کا ٹائم تھا. 10:52 یعنی 10:52 PM ہو رہے تھے اس وقت، رات کا ٹائم تھا. اور سوچیں کہ میں سارا دن کن حالات سے گزری ہوں گی کہ میں نے جو ہے یہ کہانی، یہ باتیں جو میرے دل میں تھیں وہ لا کر اپنی ڈائری کے ورق پہ لکھ دی. انسان جو سوچتا ہے زندگی میں شادی سے پہلے، اگر وہ سب کچھ ہونے لگ جائے تو شاید زندگی بہت ہی خوبصورت نظر آئے. شاید زندگی میں کوئی غم ہی نہ ہو. لیکن اس سے بڑا غم یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اکیلے ہوں، اور آپ جب اکیلے ہوں اور آپ کے سامنے ایک فوج ہو جن کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہو، جو ہر بار یہ کوشش کریں کہ آپ نے جو یہ گھر بنایا ہے، جو آپ کے والدین نے آپ کو گھر بنا کر دیا ہے، وہ ٹوٹ جائے. یعنی ان کی کوشش جو ہے وہ پوری ہو جائے، وہ اس گھر کو توڑنا چاہے تو کس اذیت سے آپ رہ رہے ہوں گے. میرے ساتھ کی بہت ساری اور لڑکیاں بھی ہوں گی جن کی زندگی میں یہی واقعات ہوئے ہوں گے، اور وہ بھی چاہتی ہوں گی کہ وہ اپنی بات کا اظہار کریں، وہ شیئر کریں. لیکن کبھی کبھی حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں ہی اپنے دکھ، اپنی باتیں جو ہے وہ بست کر لیتی ہیں، کہیں دور اندھیرے کوٹھڑی میں دل کے اندر پھینک دیتی ہے. کبھی حالات مجبور کر دیتے ہیں انہیں، کبھی اولاد جو ہے وہ مجبور کر دیتی ہے، کبھی میکے میں وہ جگہ نہیں ہو پاتی. شادی کے بعد جب بھائیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ وہ جگہ نہیں مل سکتی آپ کو جو شادی سے پہلے ہوتی ہے آپ کی جگہ. تو پھر اس وجہ سے وہ لڑکی جو ہے اسی گھر میں گھٹ گھٹ کر اپنے خوابوں کو چکنا چور کر کے وہاں جب رہ رہی ہوتی ہے تو وہ زندگی نہیں گزار رہی ہوتی، وہ سانس گزار رہی ہوتی ہے. وہ سانس جو ہے وہ کب تک اس کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ بس اسی کے سہارے جی رہی ہوتی ہے. اس کی زندگی میں کبھی خوشی آئی ہی نہیں ہوتی. شاید اس کو یہ خوشی صرف مل سکتی ہو کہ جی بچہ پیدا ہوا ہے تو شاید وہ ایک اسٹرینتھ بن جائے گا. لیکن وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ خوبصورتی عورت کی وہ کہاں جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، وہ ماند پڑ جائے گی. تو یہاں تک تھی میری آج کی
پہلی کہانی، یہ میرا پہلا ولاگ، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، اور اگر آپ کو میری ڈائری کے اور بھی ورک پڑھنے میں دلچسپی ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، تاکہ میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر جیسے ہی ریڈیو ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ باتیں ضرور بتاؤں، اور کوشش کروں گی کہ کیونکہ اب میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ واپس پاکستان آ چکے ہیں، اور اب ان کے ساتھ میرے حالات کافی اچھے ہیں، تو میں جب ان کے ساتھ بات کروں گی تو وہ باتیں جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اور ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔